السلام علیکم. آج 8 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں مطاہر جلیس خان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی. پاکستانی سفیر نے امریکی صدر کو اپنی تعیناتی سے متعلق دستاویزات پیش کی. مسعود خان 25 مارچ کو امریکہ پہنچے تھے. ملاقات میں جو بائیڈن نے پاک امریکہ تعلقات آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. مسعود خان نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ ہر شعبے میں کام کرنے کا خواہاں ہے. امریکی صدر سے دیگر 46 ممالک کے سفیروں نے بھی ملاقات کی اور آفیشیل فوٹو سیشن میں شرکت کی. امریکی صدر نے ہر سفیر کے ساتھ الگ الگ تصاویر بنوائی. یاد رہے کہ کووڈ-19 کے باعث امریکی صدر سے ملاقاتوں پر پابندی تھی. تمام سفیر گزشتہ 1 سال سے امریکی صدر سے ملاقات کے منتظر تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کی صحت بہت خراب ہے. پرویز مشرف کی واپسی کے لیے ان کے خاندان سے رابطہ کیا گیا ہے. فیملی اور ڈاکٹرز کے جواب کے بعد پرویز مشرف کی واپسی کے انتظامات کیے جا سکتے ہیں. سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے قائد نواز شریف کا بڑا بیان سامنے آ گیا. اپنے ٹویٹ میں نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کی سابق صدر پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی یا عناد نہیں. ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں. وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرے. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اپنے پیاروں کے بارے میں جو صدمے انہیں سہنا پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑے. پاک فوج کا کہنا ہے کہ 2020 سے دفاعی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. دفاعی بجٹ پر ہمیشہ بحث شروع ہو جاتی ہے. مہنگائی کے تناظر میں دیکھیں تو دفاعی بجٹ کم ہوا ہے. بھارت کا دفاعی بجٹ ہر سال بڑھتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے انٹرویو میں کہا کہ حکومتی سطح پر سی پیک پر کام ہو رہا ہے. آرمی چیف کا دورہ چین بہت اہم تھا. انہوں نے واضح کیا ہے کہ سابق حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی. شیخ رشید کا بیرونی مراسلے سے متعلق بیان درست نہیں. اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے علاوہ تینوں سروسز چیفز بھی موجود تھے. شرکا کو واضح طریقے سے بتایا گیا کہ سازش کا کوئی ثبوت نہیں. پاک فوج کے خلاف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. جھوٹ کا سہارا لے کر اداروں پر تنقید کا کسی کو حق نہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں پاکستان کی گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن ہو گئے. فیٹف اجلاس جرمنی میں جاری ہے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر کی قیادت میں پاکستانی وفد جرمنی روانہ ہو گیا. آج اور کل ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے معاملات پر بحث ہوگی. فیصلوں کا اعلان 17 جون کو ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی. تہران میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت کی گئی. وزیر خارجہ نے ایرانی صدر سے ایران میں پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی اٹھایا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ لندن سے بحریہ ٹاؤن کی رقم واپسی کا معاہدہ کابینہ نے اوپن کر دیا ہے. 50 ارب روپے کی غیر قانونی رقم برطانیہ منتقل ہوئی. کابینہ نے اس معاملے پر سب کمیٹی قائم کر دی ہے جو تمام معاملے کی تحقیقات کرے گی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کابینہ ارکان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لندن سے بحریہ ٹاؤن کی رقم واپسی کا معاہدہ کابینہ نے اوپن کر دیا ہے. سابق وزیر اعظم جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، کابینہ میں ایک بند لفافہ لہرا کر منظوری لی گئی، جس کا بعد میں پتہ چلا کہ بحریہ ٹاؤن کی 50 ارب روپے کی غیر قانونی رقم برطانیہ منتقل کی. القادر ٹرسٹ میں پیسہ لوگوں کا اور اختیارات سابق وزیر اعظم کا ہے. یہ براہ راست عوامی پیسے کو لوٹا گیا ہے. یہ ہے صادق اور امین کا چہرہ. یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ جس کو یہ زمین دی گئی ہے، اس کے 2 ہی ٹرسٹی، ایک فرسٹ لیڈی ہیں اور دوسرے جو ہے وزیر اعظم صاحب. یعنی یہ ٹرسٹی جو ہیں آپ کو اپنے یعنی جو وراثتی جائیداد ہے جو آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملی اس میں آپ کو اتنے اختیارات نہیں ہیں
اتنے ان کو جو ہے وہ یہ ٹرسٹ جو انہوں نے بنائے ہیں ان میں اتنے اختیارات ہیں اور پیسہ سارا عوام کا. وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کی لندن میں پکڑی جانے والی رقم پر حکومت پاکستان کی نمائندگی کس نے کی ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے. یہ رقم پاکستان کے لوگوں کی تھی. عدالت سے باہر معاہدہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ سمیت کسی کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے. یہ سیٹلمنٹ کس نے کی؟ حکومت پاکستان کو وہاں جا کر کس نے ریپرزینٹ کیا؟ تو ان تینوں کے درمیان میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونی تھی وہ کس نے کی، یہ آج تک نہیں پتا چل پایا. وزیر داخلہ نے ڈسکا الیکشن سے متعلق کہا ڈسکا الیکشن رپورٹ ایک رقم کہانی تھی. انتظامی افسران نے رزلٹ تبدیل کیے. وزیر مواصلات اسد محمود نے کہا ہمارے پاس جتنے وسائل دستیاب تھے اس کے مطابق ہم نے بجٹ پیش کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ جس راہ پر جا رہے ہیں وہ روشن راہ ہے. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ روس سے سستا پیٹرول خریدنے کا معاہدہ کر رہے تھے مگر سازش کے ذریعے حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا. امپورٹڈ حکومت کو غریب طبقے کی نہیں صرف امریکہ کی فکر ہے. اسلام آباد میں مزدوروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آئندہ احتجاج کا ذکر تو کیا تاہم وہ تاریخ نہ دے سکے. چیئرمین پی ٹی آئی نے مزدوروں سے کہا وہ تیار رہیں، جلد احتجاج کی کال دی جائے گی. اگر روس سستا تیل بیچ رہا تھا جو ہم ان سے معاہدہ کر رہے تھے کہ 30% کم قیمت پہ تیل روس سے خریدیں، ہندوستان 40% کم قیمت پہ روس کا تیل خرید رہا ہے. جب یہ 60 روپے لیٹر بڑھا رہے تھے ڈیزل اور پیٹرول تو ہندوستان میں 25 روپے کم کر رہے تھے. ان کو اس ملک کی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو فکر وہ ہے جو امریکہ حکم کرتا ہے. امریکہ جو کہے گا یہ کریں گے. یہ جو ہمارے اوپر چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے امریکہ نے اور یہاں سے جو سازش ہوئی ہے یہ اب سمجھ جائے کہ یہ رہ گئے تو سب سے پہلے تو جمہوریت ختم. کیونکہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوگا تو اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم ہے. جو لوٹا اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہے جو نون لیگ پہ ٹکٹ پہ لڑے گا اس کا مطلب جمہوریت ختم. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ صدر عارف الوی ملک کے ہر معاملے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. انہیں صدر مملکت ہونے کا احساس ہونا چاہیے. وہ ملک کے صدر ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے. احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال اپنے اثاثے پوری قوم کے سامنے رکھیں. صاحب کا رویہ دیکھ لیں. جوائنٹ سیٹنگ نے قانون پاس کیا، انہوں نے پورے دن دیے جو آئین کہتا ہے، اس کے بعد ریجیکٹ کر کے بھیج دیا. کیا صدر صاحب اس ملک کے صدر ہیں یا اپنی جماعت کے کارکن ہیں؟ ان کی جماعت یہاں پر نیب کے چیئرمین کو قابو کر کے 4 سال نام نہاد احتساب کرتی رہی. نیب کا چیئرمین 8 مہینے ڈیلی بیس پہ کام کر کے گھر جا چکا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے ایک آدمی جو خود احتساب کے نظام کا ذمہ دار رہا ہو آج اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے اور اپنے اثاثے اس ملک کے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ کے اثاثے ہیں کیا. اگر اس ملک کو چلانا ہے اس ادارے کو ختم کرنا ہوگا. اور یہ آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کے آج 2 الگ الگ اجلاس طلب کر لیے گئے. گورنر بلیغ الرحمان نے پنجاب اسمبلی کے جاری سیشن کو ختم کر کے نیا سیشن آج دن 2 بجے ایوان اقبال میں طلب کر لیا. اجلاس میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا. دوسری جانب اسپیکر چودھری پرویز الہی نے دن 1 بجے پنجاب اسمبلی میں اجلاس بلا لیا ہے. آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب کو ایوان میں طلب کرنے کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے. گزشتہ روز حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ناکام رہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کہتے ہیں کہ آج قانون کے مطابق اجلاس جاری تھا. اویس لغاری کو بجٹ پیش کرنے کی دعوت دی تو اویس لغاری نے کہا گورنر نے اجلاس برخاست کر دیا. اجلاس بلانے کے لیے گورنر سیکرٹری اسمبلی کو لکھتا ہے. اسپیکر کے ہوتے ڈپٹی اسپیکر اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا. اجلاس کنٹینیو تھا، اجلاس چل رہا تھا اور میں نے دعوت دی 3 دفعہ لغاری صاحب کو کہ آئیں بجٹ پیش کریں، آئیں بجٹ پیش کریں، آئیں بجٹ پیش کریں. اور بجٹ پیش کرنے کی بجائے انہوں نے آج خود ہی کوئی بات کر دی کہ وہ اجلاس تو گورنر صاحب پروروگ کر دیا ہے. اگر گورنر صاحب پروروگ کرتے ہیں اجلاس تو سب سے پہلے انفارمیشن آتی ہے سیکرٹری اسمبلی کو، وہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں
اور ہمارے پاس پورا سارا ہے اس میں کہ ابھی تک کوئی جو ریسیونگ رجسٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک. اور اگر اجلاس بلانا ہے تو وہ بھی گورنر سیکرٹری اسمبلی کو لکھے گا کہ اجلاس آپ بلا لیں اور اس کی تشہیر بھی کر دیں. اور اسپیکر کے ہوتے ڈپٹی اسپیکر نہیں پریزائڈ کر سکتا, یہ قانون ہے. پہلے انہوں نے غلط الیکشن کرا کیا اور اب یہ دوسرا بدنما داغ جو ہے یہ انہوں نے اپنے ماتھے کا حصہ بنایا ہے. تمام جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کی طرف سے جو اطاعت تارڑ نے اشارے کیے ہیں, نازیبا حرکات کی ہیں, وہ سب سے پہلے ہم ٹیک اپ کریں گے اور اس کے خلاف ہم رولنگ بھی دیں گے اور وہاں اس کا بتائیں گے کہ یہ ہے ان کا کریکٹر. مسلم لیگ نون کے صوبائی وزیر عطا تارڑ اسپیکر پنجاب اسمبلی پر برس پڑے. کہا کہ وہ مجھ سے اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟ آپ کے بیٹے کے قصے جب نکلیں گے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. سیکریٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کیا کام کرتا ہے کہ ارب پتی ہو گیا, 7ویں اسکیل میں لگا کر 22واں گریڈ دے دیا. آپ ایوان اقبال میں اپنے اسٹاف کو لے کر آئیں, آپ کو عزت دیں گے. اسمبلی سیکریٹریٹ کے سٹاف کے ذریعے مجھے کل جو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی, جب بینگ منسٹر میں ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتا, بینگ اے منسٹر میرے اوپر سارجنٹ ایٹ آرمز چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جائیں ان کو باہر نکالیں, تو وہاں پہ کیسے اجلاس منعقد ہوگا؟ میں نے اسٹرگل کر کے اپنا مقام بنایا, مگر یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر جس نے وزیر کا اوتھ اٹھایا آپ اس کو اپنی من مرضی پہ کہیں کہ باہر چلے جاؤ؟ مگر میرے سے آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں کہ میرا نام آتا ہے تو آپ کی شکل بن جاتی ہے, آپ کہتے ہیں اس کو باہر نکال دو. آپ یہ خیال نہیں کرتے کہ میرے بزرگوں کے آپ پہ احسانات ہیں. 40-45 سال کا تعلق ہے چودھری صاحب, آپ کو شرم نہ آئی؟ پچھلے 3.5 سال میں بزدار نے تو کچھ کیا یا نہ کیا؟ آپ کے جب بیٹے کے قصے نکلیں گے لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ بات کرتا ہوں. آپ کا سیکرٹری محمد خان بھٹی وہ کیا کاروبار کرتا ہے کہ وہ اربوپتی آدمی ہے؟ آپ کسی سیکرٹری پنجاب حکومت کے اثاثے نکال کے دیکھ لیں اور اس اکیلے کے دیکھ لیں. صوبہ سندھ کے آئندہ مالی سال کے لیے 33 ارب 84 کروڑ روپے سے زائد خسارے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بجٹ کا تخمینہ 17 کھرب روپے ہے. تعلیم کے لیے 326 ارب اور صحت کے لیے 206 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کراچی کی میگا اسکیمز کے لیے 10 ارب 82 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. صوبہ سندھ کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 17 کھرب روپے ہے. اخراجات کا تخمینہ 16 کھرب 79 ارب روپے ہے. خسارے کا اندازہ 33 ارب 84 کروڑ روپے ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کر دیا. I, with greatest humility, present the budget for 2022-23 of the government of Sindh, amounting to rupees 1 करोड़ 714 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना है, with no new taxes. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بتایا کہ آئندہ مالی سال سندھ ریونیو بورڈ کا ٹیکس وصولی کا ہدف 180 ارب روپے ہے. سالانہ صوبائی ترقیاتی بجٹ 332 ارب 16 کروڑ روپے ہے. کراچی کی میگا اسکیمز کے لیے 10 ارب 82 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. 1 جولائی سے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 15%، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس اور پینشن میں 5% اضافہ تجویز کیا ہے. Ad hoc relief allowance at the rate of 15% of basic pay scale to government of Sindh employees is being proposed. Pension میں ہم 5% بڑھا رہے ہیں. اگر کہیں پینشن بڑھیں گی اور ہم سے زیادہ ہو جائیں گی تو ہم اپنے صوبے کے ملازمین کو کم از کم ان کے برابر کریں گے. مراد علی شاہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال تعلیم کا بجٹ 326 ارب 80 کروڑ روپے ہے. صحت کے شعبے پر 206 ارب 98 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. امن و امان کے لیے 124 ارب، توانائی کے لیے 33 ارب روپے اور ٹرانسپورٹ کے لیے 13 ارب روپے رکھے گئے ہیں. دنیا بھر میں پیپر لیس آفس کا ماحول دوست تصور عام ہو رہا ہے. دفاتر میں کاغذ کا استعمال کم سے کم یا بالکل ختم کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے دبئی 1 سال پہلے دنیا کی پہلی پیپر لیس حکومت بن چکی ہے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. کیا دفاتر میں کاغذ کا مکمل استعمال ختم ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا پیپر لیس آفس کا تصور مکمل قابل عمل ہے؟ جی ہاں، دبئی یہ مقصد 1 سال پہلے حاصل کر چکا ہے.
तमाम दस्तावेजात डिजिटल शक्ल में तब्दील की जा चुकी हैं। पेपरलेस ऑफिस माहौल दोस्त तस्वुर है। कागज का इस्तेमाल कम से कम या फिर ना होने से दरख्तों का तहफ्फुज होता है। इसमें मुलाजमीन के लिए भी काम आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर डिजिटल फाइल्स कहीं भी बैठकर हासिल की जा सकती हैं। शहरियों के लिए भी आसानी हो जाती है। वो बगैर किसी कागजी कार्रवाई के एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सरकारी इदारों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हमने इस स्ट्रेटेजी के तहत एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन बनाई है। शहरी अब इस एप्लीकेशन के जरिए अपने काम के लिए तमाम सरकारी इदारों से राब्ता कर सकते हैं। हम मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पेपरलेस ऑफिस में कई अफराद एक साथ ही एक फाइल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। साथ ही ना फाइल्स रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत और न कागज के ढेरों प्रिंट निकालने की परेशानी। हुकूमत इस निजाम पर शहरियों का एतमाद बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रही है। हम इस बड़ी तब्दीली पर अवाम का एतमाद बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं अवाम मुकम्मल एतमाद के साथ डिजिटलाइजेशन की तरफ आए। दुबई अपने इस माहौल दोस्त इक़दाम के जरिए पेपरलेस ऑफिस इख्तियार करने वाली पहली हुकूमत बन चुकी है। अमीन खासखेली, आज न्यूज। नेटो चीफ ने दी हैग में हॉलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, लाटविया, रोमानिया और पुर्तगाल के रहनुमाओं से मुलाकात की है। इजलास में खिताब में नेटो चीफ ने कहा कि रूस के साथ मशरकी बॉर्डर पर फौज को अलर्ट रखना होगा। यूक्रेन पर हमले के बाद खतरा बहुत बढ़ चुका है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम किए जाएंगे। हमें हर हाल में यूक्रेन का दिफा करना होगा। नेटो मुमालिक को अपनी जंगी सलाहियतों को मजबूत करना चाहिए।